نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ ہم نے احادیث مبارکہ کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم نے طہارت اور پاکیزگی کے حوالے سے بہت ساری روایات آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کر دی ہے، خصوصاً وضو اور غسل کے متعلق احکامات اور اس کے فضائل وغیرہ اس قسم کی روایات ہم نے اس میں بیان کر دی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ ان قریب نماز کا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں نماز کے متعلق کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک وہ دیکھتے رہیں، بیچ میں سکپ نہ کیا کریں تاکہ آپ کو مفید معلومات، اہم معلومات وہ ہماری ملتی رہے، اور انشاءاللہ مستند معلومات ہم فراہم کریں گے۔ قرآن اور حدیث کے حوالے سے روح سے جو مستند معلومات ہے اور قرآن حدیث کے حوالے دے دے کر جو ہے وہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ نماز کے متعلق امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مفصل گفتگو فرمائی ہے کہ نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے متعلق اس کو انشاءاللہ ہم وہ تفصیلی گفتگو کسی موقع پر انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں ہم اس کو تفصیلاً بیان کریں گے۔ اس سے پہلے نماز کی تھوڑی سی اگر نماز چھوڑنے پر جو وعیدیں ہیں اور نماز نہ پڑھنے کے متعلق ہمارے ائمہ کا کیا رد عمل تھا، صحابہ کرام کا کیا رد عمل تھا، اس کو ہم آج تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ دیکھ لیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مومن اور کفر کے درمیان فرق جو ہے وہ کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ اتنی سخت وعید جو ہے نماز کے چھوڑنے کے متعلق اللہ کے رسول اور اللہ کے لاڈلے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح اور روایات کو بھی دیکھ لے تو اس میں بھی یہی آتا ہے کہ بندہ مومن اور کفر کے درمیان اگر کوئی علامت اور کوئی فرق ہے تو وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ ایک مشہور تابعی ہے حضرت عبداللہ بن شفیق رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اگر کوئی پوچھتا کہ صحابہ کرام کے متعلق ان کی رائے، وہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے دور میں اگر کوئی شخص کسی عمل میں سستی کرتا، مثلاً حج، زکوٰۃ، جہاد، اس میں سستی کرتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس کو گناہگار سمجھتے تھے، اس آدمی کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص وہ نماز کو چھوڑنے والا ہوتا اور نماز کی پابندی نہ کرتا، قصداً عمداً نماز کو چھوڑ دیتا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس کو عملی کفر سمجھتے تھے کہ یہ گویا کہ کفری عمل کر رہا ہے، چونکہ نبی علیہ السلام کے دور میں کوئی بندہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ نماز چھوڑ دے۔ نماز جو ہے وہ ایمان کی ایک خاص علامت اور ایک خاص نشانی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں گردانی جاتی تھی کہ یہ ایمان کی خاص نشانی اور علامت ہے، علامت کے طور پر، نشانی کے طور پہ اس کو وہ بیان کرتے تھے۔ ائمہ کرام میں اگر دیکھ لیں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، تو وہ بھی نماز چھوڑنے والے کو کافر کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نماز چھوڑتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے تو اس کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا جائے گا۔ اتنا سخت حکم ان کے نزدیک۔ البتہ ائمہ احناف میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ہمارے جو احناف رحمہ اللہ ہے انہوں نے نرمی کی ہے اس کے ساتھ، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ نماز چھوڑنے والا کافر تو نہیں ہے، لیکن یہ عمل جو ہے کفریہ ہے، کافروں والا عمل ہے۔ جیسے کافر نماز یعنی نہیں پڑھتے تھے اور یعنی کفری عمل ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی نفاق کی نشانیاں، منافق کی 3 نشانیاں بیان کی گئی ہے۔ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو ان 3 علامات کو حدیث میں منافق کی نشانی بیان کی گئی ہے۔
تو ایسے ہی نماز چھوڑنے کو یہ کفر کی نشانی بیان کی گئی ہے، یعنی عملی کافر، عملی کفر ہے، حقیقتاً تو کافر نہیں ہوتا، حقیقتاً وہ مسلمان ہی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، لیکن عملاً یہ عمل جو ہے وہ کفر والا ہے۔ تو بہرحال علماء احناف کے نزدیک اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو حاکم وقت اور حکومت وقت جو ہے وہ جیل میں ڈالے گی، اور اس وقت تک وہ بندہ جیل میں رہے گا جب تک کہ وہ نماز کا پابند نہیں ہو جاتا۔ تو بہرحال یہ احناف کے نزدیک نرمی ہے، باقی ائمہ نے تو بڑی سختی سے وہ کام لیا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔